وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ کی شرکت متوقع ہے۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبائی ترقیاتی پروگرام کی منظوری کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پی ایس ڈی پی میں 200 ارب روپے کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا 1450، سندھ کا 816 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ بھی پیش ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ و وزرائے خزانہ کی شرکت کا امکان ہے، ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل میں 4715 ارب کا ترقیاتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کیونکہ ہونا ہے، اس لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 1126 کے بجائے 1326 ارب روپے رکھنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مجوزہ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 200 ارب روپے اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترقیاتی بجٹ میں 200 ارب کے اضافے پر آئی ایم ایف کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر کو بھی 200 ارب کی ٹیکس وصولی بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے۔ اسی طرح وزارت خزانہ اور ایف بی آر کی ٹیکس ہدف 15,464 ارب کی تجویز سے معذرت کی گئی ہے۔ مختلف مالیاتی اقدامات کے ذریعے 200 ارب کے رسنے کی کوشش کی جائے گی اور صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح قومی اقتصادی کونسل میں پنجاب کا 1450 ارب اور سندھ کے لیے 816 ارب، خیبر پختونخوا کے لیے 564 ارب کا ترقیاتی بجٹ پیش ہوگا۔ اور قومی اقتصادی کونسل میں بلوچستان کے لیے 308 ارب کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح جو یہ اجلاس ہے اس میں تمام چاروں وزرائے اعلیٰ اور صوبائی وزرائے خزانہ کی شرکت جو ہے وہ بھی امکان ہے اور وزارت جموں کشمیر کے وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا عثمان۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ مذاکراتی عمل کے دوران لبنان پر حملے کیوں کیے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم پر برس پڑے، شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ایکزیوس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ بیروت پر حملوں سے اسرائیل دنیا بھر میں مزید تنہا ہو جائے گا، تم کیا احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو؟ نیتن یاہو گفتگو کے دوران اوکے اوکے کہتے رہے۔ نیوز ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے نزدیک نیتن یاہو جارحیت کو غیر معمولی تناسب سے بڑھا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تشویش ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں بڑی تعداد میں شہریوں کو قتل کیا ہے اور صرف ایک حزب بنانے کی خاطر رہائشی عمارتوں پر عمارتیں تباہ کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر بن گوئر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی خاتون رکن کانگریس الہان عمر کی لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے اسرائیل کو فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں الہان عمر نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اختیار کیے گئے طریقہ کار کو لبنان میں لاگو کر رہا ہے۔ لبنان میں ہزاروں افراد شہید اور 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کو جواب دہی کا خوف نہیں ہے، اس لیے وہ نسل کشی میں مصروف ہے۔ ایرانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر غالیباف نے لبنانی ہم منصب نبی میری سے رابطہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق باقر غالیباف نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے نہ روکے تو ایران نہ صرف امریکہ سے مذاکرات روک دے گا بلکہ ان حملوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں باقر غالیباف نے مزاحمت پائند آباد اور وطن کا دفاع پائند آباد لکھا۔ انہوں نے ایران اور لبنان کے عوام کی بھائی چارگی پائند آباد بھی لکھا ہے۔ لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ ارکان مذمتی بیانات تک ہی محدود رہے ہیں، کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ امریکی نمائندے مائک واٹس نے اسرائیل کی حمایت میں بیان دیا، کہا اگر حزب اللہ حملے بند کر دے تو کشیدگی میں کمی اور امن تیزی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرانس کے نمائندے نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو بلا جواز قرار دیا اور حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ روسی نمائندے نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے دوران لبنان پر حملہ کیا جو کسی صورت قابل قبول نہیں، ایسی کارروائیوں سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ لبنان کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان میں جنگی کارروائیوں میں خطرناک اضافہ کیا ہے، اسرائیل جان بوجھ کر بے گناہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔
مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار، ایرانی کمرشل جہاز پر امریکی حملے کے بعد پاسدارانہ انقلاب کی جوابی کارروائی۔ عراقی سمندری حدود کے قریب امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے مطابق امریکی ملکیت کے حامل پیناما کے پرچم تلے چلنے والے بحری جہاز پر کروز میزائل داغا، آئندہ کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی عمان کے قریب ایرانی جہاز پر حملے کے رد عمل میں کی گئی۔ لگتا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو بھی دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو، اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روک دیا۔ نتین یاہو کو فون، واضح کیا کہ اب کوئی اسرائیلی فوجی بیروت نہیں جائے گا، جو فوجی راستے میں تھے انہیں واپس بلا لیا۔ امریکی صدر کی اہم نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی گفتگو، بولے اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی اچھے جنگجو نہیں لیکن بہت اچھے مذاکرات کار ہیں۔ بات چیت پہلے سے زیادہ تیزی سے جاری ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات ختم ہوئے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں تو فکر نہیں۔ بات چیت معطل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بم گرانا شروع کر دیں۔ روس کے یوکرین پر تباہ کن حملے، دارالحکومت کیف سمیت کئی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حملوں میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ روسی حملوں میں یوکرین کے 10 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکوں کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ کیف میں گیس اسٹیشن کو بھی آگ لگ گئی۔ دھماکے خارکیف سمیت دیگر مقامات میں بھی ہوئے۔ روسی میڈیا کے مطابق یوکرینی حملوں کے جواب میں روس یوکرین میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگلے مالی سال میں وفاقی وزارت داخلہ کا ترقیاتی بجٹ 16 ارب روپے ہوگا۔ سما نے تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ بجٹ میں کوئی نیا منصوبہ شامل نہیں ہے۔ 22 جاری منصوبوں میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے اضافی سویٹس کی تعمیر پر 1.5 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ نیشنل پولیس اسپتال کے لیے 2 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب، کیا پتہ چل پایا ہے؟ جی، وزارت داخلہ کو اس دفعہ 16 ارب روپے کے جو بجٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی نیا منصوبہ نہیں ہے۔ جو جاری منصوبے ہیں انہی پر یہ 16 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے۔ جو ابھی تک کا یہ بجٹ ہے، جو منصوبے چل رہے تھے انہی پہ یہ تمام پیسے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے، 16 ارب روپے۔ تاہم 4 ارب روپے کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جو وزارت داخلہ کا بجٹ ہے، اور اس میں جو 2 ارب روپے ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی جو ہے اس کے ساتھ ملحقہ جو پولیس لائنز ہے اس میں ایک پولیس ویلفیئر ہاسپٹل بنایا جائے گا، 2 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈل جیل کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا، جبکہ پاسپورٹ اور بائیو میٹرک کے منصوبوں پر 37 کروڑ، بارڈر مینجمنٹ جو ہے اس پر 33 کروڑ، جبکہ نادرا کے ڈیجیٹل اکانومی منصوبے کے لیے 2 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے مختلف چیزیں جو تھی وہ پائپ لائن میں تھی، جس طرح بہت سے منصوبے چل رہے تھے۔ مختلف سیوریج سسٹم جو ہے اس پر 20 کروڑ روپے، جیسا بنی گالا کا سیوریج سسٹم ہے وہاں پر 20 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ سہالہ اور ترنول کا جو علاقہ ہے وہاں پر ریونیو دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں اور ان پر بھی 20 کروڑ روپے خرچ کرنے کا کہا گیا۔ سندھ میں 13 ریجنل پاسپورٹ دفاتر جو ہے ان پر 37 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے لیے 2 ارب 70 کروڑ روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، جو مختلف جگہوں پر لگانے ہیں۔ نئے کیمراز جو ہے وہ انسٹال کیے جانے ہیں مختلف جگہوں پر، جہاں پر بتایا گیا تھا کہ سیف سٹی کی کوریج جو ہے وہ ابھی تک 35% علاقے میں، تو باقی تمام ایریا کو کور کرنے کے لیے 2 ارب روپے سے زائد رقم جو ہے وہ سیف سٹی پر بھی خرچ کی جا رہی ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا قمر المنور۔ رواں مالی سال کے زرعی شعبے کی شرح نمو 2.9% رہی۔ اہم فصلوں کی مجموعی پیداوار میں صرف 0.6% اضافہ ہوا۔ قومی اقتصادی سروے کے اہم نکات سامنے آ گئے ہیں، جمعرات کو پیش کیا جائے گا۔ لائف سٹاک شعبے کی شرح نمو 3.8% رہی۔ رواں مالی سال گدھوں، گھوڑوں سمیت دیگر جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید بات کریں گے ظہیر علی سے۔ ظہیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟
دیکھیں یہ جو اقتصادی سروے 4 جون کو پیش کیا جائے گا اس کے جو عام نکات سامنے آئے اس کے مطابق رواں سال جو عام فصلیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جو لائیو سٹاک ہے اس کی شرح نمو 3.8% رہی ہے اور جانوروں کی اگر اوورال بات کی جائے اس میں گدھے گھوڑے خچریں اونٹ بھیڑ بکریاں جو تمام ہیں ان سب کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور جو گدھوں کی تعداد ہے اس میں 1.9% سالانہ بنیادوں پہ اضافہ ہوا ہے اور جو 61,60,000 سے زائد ان کی تعداد سالانہ بنیاد پر تجاوز کی گئی ہے. اسی طرح دیگر جو لائیو سٹاک ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور 3.8% شرح نمو ہے جبکہ دیگر جو بڑی فصلیں ہیں اس میں مکئی کے علاوہ تمام فصلوں میں گروتھ دیکھی گئی ہے. اور اگر بات کی جائے اس وقت جو خچروں کی تعداد میں اس میں 1.8% سالانہ بنیادوں پر اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور 2,21,000 سے زائد ان کی تعداد ہو گئی ہے. اسی طرح اگر دیگر جو ہیں گھوڑوں کی تعداد میں 0.8% اضافہ جو ہمارے پاس دستاویز ہے اس دستاویز کے مطابق اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور بھینسوں کی تعداد میں سالانہ بنیاد پر سب سے زیادہ 3% اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور گائے کی جو تعداد ہے 6,19,60,000 سے بڑھ گئی اور 3.8% اس میں گروتھ ہے. چاول کی جو پیداوار ہے اس میں بھی گروتھ ہے اور دیگر جو گنے کی پیداوار ہے اس میں 6.2% گروتھ سامنے آئی ہے جو اس وقت اقتصادی سروے کے ہمارے پاس نکات سامنے آئے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو مجموعی اس وقت شرح نمو ہے اس میں جو اضافے کی بنیادی وجہ لائیو سٹاک اور جو فصلوں کی اس وقت شرح نمو ہے وہ بہتر رہی ہے جس کی وجہ سے مجموعی طور پر پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ 3.5% رہی ہے. بہت شکریہ ظہیر آپ نے اپڈیٹ کیا.